میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو آیات نازل فرمائیں، جو ان کے واقعات بیان فرمائے، چاہے ان واقعات کا تعلق آپ کے بچپن سے ہے، آپ کی جوانی سے ہے، آپ کے لیے نبوت کے اظہار کے حکم سے ان کا تعلق ہے، یا ایسے واقعات کے جو تبلیغ دین کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف منسوب کر کے بیان فرمائے، یا اور دیگر آپ کی قوم کے واقعات، وہ تمام باتیں الحمدللہ یہاں پہ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ بھی معلوم ہی ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کی تفسیر مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مقصود قرآن فہمی ہے تاکہ اچھی طریقے سے ہمیں آیات کے نزول میں پوشیدہ مقصود الہی سمجھنے میں آسانی پیدا ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی جو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات چل رہی تھی، وہ تبلیغ دین کا آپ کا معاملہ عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہاں جا کر معجزات کا اظہار فرمایا اور اسے اسلام کی طرف مائل کیا، ایمان کی طرف مائل کیا، ایمان قبول کرنے کی طرف بلایا، لیکن فرعون نے انکار کیا۔ اس وقت اس کی قوم کا ایک شخص جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، صاحب ایمان ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمت سے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا فریضہ تبلیغ سر انجام دیا۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ حق کی بات کریں اور کچھ لوگ ضرور اس کی تائید کریں۔ اگر حق کی بات کہنے والے خاموش ہو جائیں اور تائید کرنے والے خوفزدہ ہو کر حق کی تائید کرنا چھوڑ دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ باطل عام ہوگا، ناحق کا غلبہ ہوگا، اور اس طریقے سے برائی اس طرح اس معاشرے میں عام ہو جائے گی کہ برے لوگ تو اس کی وجہ سے ہلاک ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن نیک لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، وہ بھی اس کے مضر اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا اس میں جو اس شخص نے نصیحتیں کیں وہ بہت ہی پیاری نصیحتیں تھیں، اور پچھلے کئی پروگرام میں اگر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو لگاتار آپ سماعت فرما رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اس خوف زدہ کر دینے والے ماحول میں اتنی جامع نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، جب انسان حق پر ہوتا ہے تو پھر من جانب اللہ اسے ایسی ہمت بھی دے دی جاتی ہے کہ وہ اطراف کی پرواہ کیے بغیر حق بات کو زبان پر لاتا ہے، اور اس کے اظہار کا بھی اس کو موقع دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی زبان کی تاثیر کی برکت سے دوسرے کے قلوب میں صحیح اور حق بات راسخ ہو جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ فرعون کی بدبختی تھی بہرحال کہ اس نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کے دربار میں یقیناً جب اس شخص نے یہ کلام کیا تو بہت سے اس درباری اس کے ایسے تھے، خصوصاً جو اس کے جادوگر تھے، کہ اگرچہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس میں انہیں شکست ہوئی، اور لیکن ابتدا اسی واقعے سے ہو چکی تھی کہ ان کے دل میں ایک ہلچل، ایک اضطراب، ایک بے قراری پیدا ہو گئی تھی، اور بعد میں یہی اضطراب اور بے قراری اور اپنی موجودہ حالت پر عدم اطمینان ان کے لیے ایمان کی طرف مائل ہونے کا سبب بن گیا۔ اس کی نصیحت چل رہی تھی، تھوڑی سی نصیحت باقی تھی، دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید انہوں نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو، شخص کی اس بات کو جو قرآن میں حکایت فرمایا، اسے ہم بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے مزید آگے کہا کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مالی، کیا ہے یہ میرا معاملہ، أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دوزخ کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہو۔ انہیں ذرا تھوڑا سا غور کرو اور اپنے معاملے کو دیکھو، میرے معاملے کو دیکھو۔ میں تمہیں حق بات کی تلقین کر رہا ہوں، تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔
نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں یقیناً تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لأکفر باللہ، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کروں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں شریک ٹھہرا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو کہ نہیں ہے میرے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، یعنی میرے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تم یہ چاہتے ہو میں فرعون کو خدا تسلیم کر لوں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ خدائی میں شریک ٹھہرا دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب تک دلیل نہ ہو صرف اپنے ذہن سے پیدا کردہ کچھ تصورات کو ایک مضبوط ثبوت سمجھتے ہوئے اس پر کچھ افعال و اعمال کی بنیاد رکھنا یا عقائد کی بنیاد رکھنا یقیناً یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، کہ تم مجھے دعوت، اس نے کہا کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو اللہ کی ناشکری کی طرف اور اس کو شریک ٹھہرانے کی دعوت دیتے ہو کہ میں اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دوں کہ جس کے بارے میں مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے برعکس وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور حالانکہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور یقیناً محض تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف کہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت دنیا میں اور نہ آخرت میں، یعنی جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو کہ فرعون کی اطاعت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ دعوت نہیں دی، نہ دنیا کے اندر یہ دعوت ہے، نہ آخرت میں اس کی کوئی تلقین کی جائے گی۔ اس کا مطلب نتیجہ یہی نکلا کہ تمہارا جو موقف ہے وہ غلط ہے اور میرا موقف 100% درست ہے، لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو۔ اور پھر اس نے آخر میں کہا کہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا، اور بے شک ہمارے لوٹنے کا مقام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ آج دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر یہاں کی فراوانی پر نظر رکھتے ہوئے حق بات کو قبول نہ کرنا اور اس سے روگردانی کرنا، بلکہ حق بات کہنے والے کو اپنا دشمن تصور کرنا، کل یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا کروا سکتا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے وہی دوزخی ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے، حق کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر استقامت پذیر لوگوں سے دور بھاگتا ہے، تو ایسا شخص حد سے بڑھنے والا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے ہمارے تمام دیکھنے والے بھائی اور بہن تھوڑا سا غور و تفکر فرمائے کہ آپ میں پہلی بات تو یہ کہ ہم سب میں اس بات کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو پہچانیں، اس معاملے کو پہچانیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا شعور ہونا چاہیے، اور اس شعور کی بیداری کے بعد پھر اس کا اعتراف کرنے میں اور اس کے بعد عملی طور پر اس حق کے قریب ہونے میں یا اس حق بات کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کی پہلی بات تو ہمیں شعور ہی حاصل نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعور تو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، لیکن ہم اس کا اعتراف نہیں کرتے، شاید اس وجہ سے کہ اعتراف کر لیں گے تو شاید عمل کرنا پڑے گا، اعتراف کرنے پر لوگ ہمیں ملامت کریں گے کہ اعتراف بھی کرتے ہو پھر آپ اس طرف بڑھتے بھی نہیں ہو، یا اور دنیاوی نقصانات کا بعض اوقات اندیشہ ہوتا ہے، کسی عزت چھن جانے کا، منصب چھن جانے کا، تو ہم حق کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس کا اعتراف ہی نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہچانتے بھی ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس چیز کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کے سلسلے میں ہمت نہیں پاتے ہیں۔ ان میں سے ہر چیز نقصان کا باعث ہے۔ شعور کی بیداری نہ ہو تو جب شعور ہی نہیں ہے تو آگے کے تمام امور سے انسان محروم رہے گا، ہلاک ہوگا۔ شعور بیدار ہو چکا ہے لیکن اعتراف نہیں کر رہے ہیں تو حق بات کے حق ہونے کا اعتراف نہ کرنا یہ بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود کو یہ شعور حاصل تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقیناً آخری نبی ہیں، لیکن اعتراف نہیں کیا، اور جب اعتراف نہیں کیا تو ہلاک ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر اعتراف کرنے کے بعد عملی طور پر اس حق کو اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ حق کے قریب ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب کہ اگرچہ انہوں نے برملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا عام مخلوق کے سامنے اعتراف اور اقرار نہیں کیا کہ یہ برحق نبی ہیں، لیکن اپنی نجی محافل میں ضرور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یقیناً ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔
اور یہ ایک ایسا کلام لے کر آئے ہیں جو انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور بعض اوقات واقعی وہ اس بات کو حق تصور کیا کرتے تھے اور سچ مان لیا کرتے تھے، لیکن اپنی نجی محافل میں کہ واقعی یہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، لیکن تکبر، نخوت، غرور، بڑاپن، انا، اس چیز نے انہیں حق قبول کرنے سے روک لیا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بھی اگر غور و تفکر کریں تو انہی میں سے کسی اسٹیج پر ہم بھی اپنے آپ کو کھڑا دیکھیں گے۔ ہمیں اپنے آپ اگر ہم مثلا جیسے آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کھڑا ہوا عکس نظر آتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی کسی نہ کسی اسٹیج پر اپنے آپ کو کھڑا پائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک چوتھا جو اسٹیج ہوتا ہے جس میں ایک شخص شعور کی بیداری کے بعد، اعتراف و اقرار کے بعد، عملی طور پہ حق کو نافذ کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاح حاصل کرنے کی غرض سے استقامت سے اس چیز پر عمل پیرا ہونے کے بعد پھر موت کو گلے لگاتا ہے اور فلاح و کامرانی حاصل کر لیتا ہے، اس اسٹیج پر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے۔ جن لوگوں نے حق کا ساتھ دے کر، حق کا اعتراف کر کے، حق کی شعور کی بیداری، حق کو پہچاننے کے سلسلے میں شعور کی بیداری سے کام لیا، شعور کو بیدار کیا، وہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ بن گئے کہ اس کو اب کوئی محو نہیں کر سکتا، اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ ان کی عظمت دلوں میں ڈال دی گئی ہے، ان کے درجات کو اس انداز سے بلند کر دیا گیا کہ اب کوئی ان کو اس منصب سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور پھر میدان محشر ابھی باقی ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب ان کی عزت دیکھی جائے گی تو شاید بہت سے کمزور لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھیج، اب ہم سچ، حق اور درست بات کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہیں گے، لیکن پھر وہاں پر جا کر اس بات کا اعتراف کر لینا ہمارے لیے یقیناً نافع نہیں ہوگا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تم ذکر کرو گے اس کا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ پس ان قریب تم یاد کرو گے اس کو کہ جو کچھ میں تمہارے معاملے میں کہہ رہا ہوں، وہ چاہے دنیا میں ہوگا کہ جب تم پر عذاب نازل ہوگا تب میری باتیں یاد آئیں گی، یا پھر جب تم مر جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور اس کا عذاب تمہاری طرف متوجہ ہوا، تب تمہیں پھر یاد آئے گا، تم یاد کرو گے کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سونپ دیتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں تبلیغ دین کرنے والوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا سبق ہے کہ بسا اوقات ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، اس کی بھلائی کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، بعض اوقات مذاق بھی اڑاتا ہے، بسا اوقات نظر انداز کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بہت ہی برا مان لیا جاتا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ یہ نصیحت اس وقت یہ تبلیغ طبیعت پر گراں گزر رہی ہے۔ لیکن اس وقت تبلیغ دین کرنے والے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی اس کیفیت اور حالت کو دیکھ کر غصے میں آ جائے یا مایوسی میں مبتلا ہو جائے، بلکہ یہی معاملہ ہے جیسے اس شخص نے بڑی نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ دیکھو ابھی بھی سوچ لو، غور و تفکر کر لو، ورنہ عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں پھر وہ تمہیں باتیں یاد آئیں گی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں بھی اسی احسن انداز سے سامنے والے کو مستقبل کے بارے میں تھوڑے سے خدشوں میں مبتلا کرنا چاہیے، خوف میں مبتلا کرنا چاہیے، ایک ڈر میں مبتلا کرنا چاہیے کہ آپ آج میری بات کو ٹال رہے ہیں، لیکن سوچئے جب آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا، جب آپ قبر میں تنہا ہوں گے تو کیا ہوگا، میدان محشر میں آپ ان باتوں کا کس طریقے سے جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ نہیں فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے فرمائے کہ کیا تمہیں تبلیغ دین نہیں پہنچی تھی، فلاں شخص نے تمہیں فلاں وقت میں نصیحت نہیں کی تھی لیکن تم نے بات نہیں مانی، کیوں نہیں مانی، تو بتائیے آپ کیا جواب دیں گے۔ تو جب اس طریقے سے سمجھایا جائے گا مستقبل کے بارے میں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس آخرت کی طرف سے، مستقبل کی طرف سے بالکل غافل ہوتا ہے، اور موجودہ حالات، موجودہ ماحول اس پر اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ آئندہ کی پرواہ کیے بغیر موجودہ حق بات کو ٹال رہا ہوتا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس حق بات تک دوسروں کو پہنچنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم مستقبل کے بارے میں اس کو احساس دلاتے ہیں تو پھر فوراً وہ اس کا ایک احساس اور شعور بیدار ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو بسا اوقات وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات،
اس شخص نے آخر میں کہا کہ میں اپنا تمام معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اسے مقام تفویض کہتے ہیں، اور یہ توکل سے بڑھ کر مقام ہوتا ہے کہ توکل کے اندر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام تر کوشش کریں گے لیکن اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ تو توکل اور کوشش آپس میں کوئی مخالف چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ارشاد فرمایا جو تھوڑا سا نماز میں لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، اونٹ میرے ساتھ ہے، کیا میں اس کو کھلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کروں یا باندھ کر توکل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ یعنی تم اپنی تدبیر ضرور اختیار کرو، اپنی کوشش کو ضرور بروئے کار لاؤ، نتیجے کو اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دو، اسی کا نام توکل ہے۔ لیکن تفویض یہ ہوتی ہے کہ انسان ترک تدبیر کر کے مکمل طور پہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ اول اسٹیج پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، انیشیل پوزیشن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوشش نہ کریں، گھر میں بیٹھے ہوئے بس کر دیکھی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کچھ کام کرے گا۔ تو یہ تو بالکل غلط ہے، یہ مقام تفویض اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ پہلے انسان کوشش کرتا ہے، مکمل طور پہ اپنی کوشش کو آخری منزلوں تک پہنچا دیتا ہے جتنا ایک بشر کے اندر طاقت اور قوت ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میری توقع کے موافق رزلٹ نہیں آ رہا تمام تر کوشش کے باوجود، اب وہ تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر کے پھر بسا اوقات اگر ترک کوشش کر دے، ترک تدبیر کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اب وہ معاملہ بالکل اللہ کے سپرد کر چکا۔ اسی طرح انہوں نے بھی آخر میں کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس بچا لیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائیوں سے جنہوں نے مکر کیا تھا۔ یعنی اس شخص کو بھی محفوظ رکھا، موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا فرعونیوں سے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو عذاب کی برائی نے، یعنی برے عذاب نے مراد، سخت عذاب نے فرعونیوں کو گھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ تو نتیجہ وہ نکلا کہ جیسے ابھی دوسرے کچھ اور واقعات آئیں گے تو اس میں زیادہ صراحت کے ساتھ اس چیز کا ذکر ہوگا کہ پھر جب اس نے تبلیغ دین کو قبول نہیں کیا، حق بات قبول نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے آئے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ نہیں ہو سکا اس فرعون سے کہ دربار میں آپ کو پکڑ لیتا اور معاذ اللہ شہید کر دیتا، اور پھر آپ واپس تشریف لا کے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور دریا نے راستہ دیا، آپ کراس کر گئے، اور فرعون اس میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اس معاملے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے ایک سکون یہ مجال کیا، میرا رہنما